حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، بوڑھا تڑپ رہا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے پیغمبر تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں اللہ اس مصیبت سے ہم لوگوں کو بچا لے، بارشوں کا نزول کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کری کہ یا اللہ ہم لوگ، ہماری قوم بہت پریشان ہے، یا اللہ بارشوں کا نزول کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو لو میدان میں جمع ہو، دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کے چلے۔ کتنے لوگوں کو لے چلے بھائی؟ ایک میدان میں جمع ہوئے، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے، دعا کو قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے کہا او موسیٰ تیرے درمیان میں میرا ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اپنے گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ جب تک وہ نکل کر جائے گا نہیں اس مجلس سے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ 40 سال سے وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ 40,000 کا مجمع، 70,000 کا مجمع، آپ نے خطاب کیا لوگوں کون ہے ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، نکل جا۔ لیکن جو گنہگار تھا نا، جو گنہگار تھا وہ سوچا کہ شاید میرے جیسا کوئی اور گنہگار ہوگا۔ وہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، میرے ہی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو سوچنے لگا اگر اس وقت میں اس مجمع سے باہر نکل کے جاتا ہوں تو لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار تھا۔ بولے گا نہیں بولے گا؟ اچھا اردو بوجھتے پا رہے ہیں تو اپنے تو الحمدللہ شکشت لوگ، تو پڑھا لکھا لوگ کوئی بھاشا کیا کہتے ہیں کہ سمجھ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں کہ لوگوں کون ہو نکل جاؤ۔ اب وہ بندہ جو گنہگار ہے سوچا کہ اس وقت اگر میں اس مجلس سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے گری ہوئی نظر سے دیکھے گا، لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار ہے، کون ایسا گناہ کرتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ تو بندہ نکلا تو نہیں، اسی جگہ بیٹھا بیٹھا سر پہ ایک چادر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں بولا کہ مولا میرے پیارے رب تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے، یا اللہ اگر میرا گناہ بڑا ہے تو ساری دنیا کے گنہگاروں کی گناہوں کو میرے سر پہ ڈال دے، اگر تیری رحمت بڑی ہے تو یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لوں۔ وہ رحیم رب وہ کریم میرا اللہ، اس شخص کا اتنا بولنا تھا، اتنا کہنا تھا، آنسوؤں سے چند قطرے گرے، آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے گرے ہوں گے۔ دیکھتے بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا، چلچلاتی دھوپ میں بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں لے بارش کی دے بارش، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام محو حیرت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے، یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا نہیں۔ تو میرے اللہ کہتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا انہی کے طفیل میں نے بارش کو برسایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ
پھر وہ کون ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کون تیرا وہ بندہ ہے؟ تو میرا اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ میرا گنہگار تھا، جب تک وہ میرا گنہگار تھا اس وقت میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب بھلا ہم اسے رسوا کیسے کریں؟ قربان جاؤ میرے بھائیو، نوجوانوں، میرے بچوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جانا۔ یہاں سے کیا لے کر جانا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے الحمدللہ۔ سابقہ گناہوں سے ایک بات یاد رکھو، سچی توبہ کر لو گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، ستاروں سے زیادہ بڑا گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا نہ ہو، زمین کے ریت کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، یہ 3 بول لو گے نا، اللہ سارے گناہوں کو دھو دے گا۔ وہ 3 بول ہے، 3 بول ہے، اور وہ 3 بول کیا ہیں؟ ہم بول رہے ہیں، میرے ساتھ بولو، اللہ میری توبہ، بولو نا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ 3 بار جو بندہ بولے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرا رب اتنا رحیم ہے، میرا رب اتنا کریم ہے۔ دیکھو اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایک عورت، ایک بڑھیا ایک بلی کو پالتی تھی، اب وہ بلی کوئی چیز نقصان کر دی، اب وہ غصہ میں آ گئی، وہ بڑھیا اس بلی کو ایک گھر کے اندر میں بند کر دی، اب بند کر کے بھول گئی، نہ دانا دیا نہ پانی دیا، وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو بتایا گیا کہ ساری زندگی کی عبادت اللہ نے اس کے ضائع کر کے جہنم کے اندر میں داخل کر دیا۔ اس لیے نیکی کسی کی ضائع نہیں ہوتی ہے، نیکی کا بدلہ اللہ اس جہان میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، کیا آیا؟ غصہ کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، غصہ کرنا چاہیے؟ غصہ کرنا کیا ہے؟ ہاں، مالک نوکر کو مارا، مالک نوکر کو مارا، نوکر کو بھی غصہ آیا، نوجوان تھا تو مالک کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، پاس میں گھر تھا، بیوی گھر کے اندر گیا، دیکھا بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی ہے چولہے پہ، اب غصے میں تھا، یہ نوکر جا کے غصے کی حالت میں بیوی کو جا کر یہ ایک تماچا مار دیا۔ بیوی سوچی میری کوئی غلطی ہے نہیں، ہم کو مارا کا ہے، تو بیوی کو بھی غصہ آیا تو شوہر کو کچھ نہیں بولی، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو مار دی۔ اب بچہ کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری، تو بچہ غصے کی وجہ سے آنگن میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، جا کے 5 ڈنڈا کتا کو لگایا۔ کتے کو بھی غصہ آیا، وہ روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کے اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، جھک کر دیکھا تو زمین پہ دیکھا کوئی شے ہے، وہ انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو غور سے دیکھا
تو دیکھتا ہے کیا ہے کہ یہ کھوپڑی ہے. کیا ہے بولیے؟ کھوپڑی جانتے ہیں نا؟ آدمی کا کھوپڑی ہے. الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کھوپڑی میں کچھ لکھا ہوا تھا. یہ پڑھا لکھا آدمی تھا, کچھ لکھا ہوا تھا. تو پڑھنے کی کوشش کیا تو مٹی ہٹایا تو صاف لکھایا تھا اس میں کہ کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے. کیا لکھا ہوا تھا بولیے؟ یہ آدمی سوچا کہ اللہ اس کو مرے ہوئے نہ جانے کئی سال ہو گیا ہوگا, اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہوگا, اب اس کا باقی کیا ہے؟ بولا چیک کرنا ہوگا اس کا باقی کیا ہے. رومال میں لپیٹا, گھر لے کر گیا, الماری کھولا, الماری میں رکھ دیا. صبح شام 2 ٹائم الماری کھولتا تھا, دیکھتا تھا کہ ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. نہیں ہوا, رکھ دو. اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ الماری میں یہ کیا رکھا ہے. یہ 2 ٹائم الماری کھولتا ہے, چپکے سے تالا لاک کر کے چابی اپنے پاکٹ میں رکھتا ہے, ضرور کوئی چکر ہے. بیوی اسٹوک میں رہی کہ کب یہ بازار جائے گا, چابی نکالیں گے, ہم چیک کریں گے الماری میں ہے کیا. اچھا الماری جانیں نا, یہ کھانا کھا کے سویا, بیوی سوچی بڑا اچھا موقع ہے, چابی نکالی, چابی نکال کے رکھ لی. سو کے اٹھا, منہ ہاتھ دھویا, کپڑا پہنا, بازار چلا گیا, پورنیہ چلا گیا. بیوی سوچی بڑا اچھا موقع, الماری کھولی, دیکھی رومال میں کچھ لپٹا ہے. رومال کھولی تو دیکھی کھوپڑی. بولی او یہ جادو سیکھ رہا ہے, ہم کو بھگانے کے لیے جادو سیکھ رہا ہے, اس کی جادویں ختم کر دے گا. وہ لی, کھوپڑی کو لی. اچھا وہ جو دھان کوٹتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ؟ اکھلی. اکھلی میں دی, دے چوٹ, اتنی چوٹ ماری کہ بھوسا بنا دیا. بھوسا بنا کے تالاب میں پھینک دی. شام کو اس کا شوہر آیا, چابی ہے ہی نہیں ہے, بڑا پریشان ہوا. وہ بیوی بولی یہ چابی لیجئے, بھول گئے تھے آپ. چابی لیا, الماری کھولا, نہ کھوپڑی ہے نہ رومال ہے. بڑا پریشان ہوا تو بیوی پیچھے سے بولتی ہے کیا کھوج رہے ہیں؟ کھوپڑی. جادو سیکھ رہے تھے ہم کو بھگانے کے لیے. تو شوہر بولا کہ نہیں بھائی, ہم جادو نہیں سیکھ رہے تھے, اللہ کے بندی وہ کھوپڑی کیا کہاں. تو بیوی بولی کہ ہم اس کی وہ حالت کی ہے کہ وہی جانے گا. بولا کیا کیا؟ وہی تو ہم کو جاننا ہے. بولا وہی اکھلی میں دے کے دے چوٹ بھوسا بنا کے تالاب میں پھینک دیے. اس کا شوہر بولا کہ بس بات سمجھ میں آ گئی, یہی اس کا باقی تھا کہ جو انسان جیسا کرے گا اللہ ویسا انعام عطا فرمائے گا. اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے, اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایک آدھے دمشق کی ایک مسجد میں ایک امام صاحب صدقے کے اوپر میں بیان کر رہے تھے. بھائی ذہن کو حاضر کیجیے. صدقے کے اوپر بیان کر رہے تھے کہ لوگوں, جب کوئی مسلمان, جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہ نماز نہ پڑھے. جب کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے 2-4 شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن جب کوئی مسلمان صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 70 شیطان لگ جاتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ نماز میں کتنا لگا؟ 2-4. روزہ نہیں رکھنے دیں گے 2-4 شیطان لگ گیا. لیکن صدقہ کرنے کی جیسے آپ نے نیت کیا کہ مدرسہ میں پیسہ دیں گے, ہم غریب کو پیسہ دیں گے, بیوہ مساکین کو پیسہ دیں گے, یہ غریب کی بچی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی شادی کروا دیں گے, جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا 70 شیطان پیچھے لگ جاتا کہ یہ جیسے بھی ہو صدقہ نہ کر پائے. تو عالم صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی ہے اس مجمع میں ایسا نوجوان جو 70 شیطان کو ہرا دے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا, بولا شیطان کی ایسی کی تیسی میں ہراؤں گا. وہ گھر گیا, بورا میں آٹا بھرا ہوا تھا, ایک جھولا میں آٹا لیا, لے کر کے جیسے گھر سے نکل رہا تھا بیوی آ کے سامنے کھڑی ہو گئی. بولے کیا چھے آپ کو تھا جاچن؟ بولا ہم صدقہ کرنے جا رہے ہیں. بولا دماغ خراب ہو گیا تمہارا, کماتے وماتے ہے یہ نہیں ہو, گھر میں رکھا ہوا آٹا صدقہ کرنے جاؤ گے, آٹا رکھو. لے آ کے جھولا رکھ دیا, آ کے پھر جلسے میں بیٹھ گیا. تو حضرت نے, کچھ لوگوں نے کہا, حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا, تم نے 70 شیطان کو شکست دے دیا؟ بولا حضرت شکست دینے کے لیے تو ہم تیار تھے,
کوشش کر رہے تھے لیکن شیطان کی اماں بیچ میں آ گئی، بس وہیں پر ہم ہار گئے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا تھا کہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں، جانا ہے معلوم نہیں۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں، جانا ہے معلوم نہیں۔ سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پاس میں یہ غریب صحابی آیا، غریب آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں غریب ہوں۔ یا رسول اللہ میرے پڑوس میں، میرے گھر کے بغل میں میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے آنگن میں یہ کھجور کا پیڑ ہے، یا رسول اللہ اس کی ڈالیں، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی پڑی ہے۔ یا رسول اللہ کھجور جب پکتی ہے، کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہے، میرا بچہ بھوکا رہتا ہے، ان کھجوروں کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، لیکن میرا پڑوسی اتنا بڑا ظالم ہے، وہ آتا ہے میرے بچے کے ہاتھوں سے کھجور چھین لیتا، منہ سے انگلی ڈال کر کھجوریں نکال لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اس کو، کیسے اس کو بلاؤ؟ اس کو بلایا گیا، وہ منافق تھا۔ منافق جانن نا، بولو نا، منافق کی 3 پہچان ہے، 3 پہچانوں میں سے ایک پہچان منافق کی یہ بھی ہے کہ منافق سامنے کچھ اور بولے گا، پیچھے کچھ اور بولے گا، چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میرے اندر بھی یہ فطرت ہے تو ہم منافق ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ منافق کون ہے۔ منافق کی یہ پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سامنے آپ کا کچھ اور بولے گا، پیچھے جا کر کچھ اور بولے گا۔ چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، خیریت شیخ؟ بیٹھیے شیخ، چائے دو شیخ کے۔ چائے پلا دیے۔ اب شیخ اٹھ کے جیسے گیا، بولے کیا چاہیے؟ فالتو آدمی ہے، بوجھتے پا رہے نا، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ بھائی بچے کو لے کے جائیے، اے بابو ادھر لے کے جائیے، ادھر لے کے جاؤ بیٹا، وہ ادھر لے کے کھڑے رہیے گا، جو آئیں گے ادھر سے آ جائیں گے۔ اور ذہن کو حاضر کرے میرے بھائی، الحمدللہ ذہن کو حاضر کرو۔ بھائی اسٹیج کے پیچھے بچے کو لے کر چلے جائیں، ادھر سامنے میں لے کر چلے جائیں۔ جس ماں بہن کی یہ بچی ہوگی وہ آ کر لے کر چلی جائے گی، جس بھائی کی یہ بچی ہوگی وہ لے کر چلے جائے گا۔ ماشاءاللہ بابو آپ نے بوشے جانا، الحمدللہ بوشے جانا۔ وہ منافق تھا، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بھائی کہ وہ پیڑ تمہارا ہے؟ کہا کہ میرا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس پیڑ کو بیچو گے؟ اگر تم اس پیڑ کو بیچ دو گے تو جنت میں ایسا ہی پیڑ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، جنت میں پیڑ ملے گا کھجور کا، بیچو گے؟ تو منافق کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ پیڑ کا پھل بڑا میٹھا ہے، ہم اسے نہیں بیچ سکتے، منع کر دیا۔ وہ منع کر کے منافق چلا گیا، منع کر کے چلا گیا۔ وہیں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے اس سے کہا کہ جنت میں اس کے بدلے میں اللہ ایک کھجور کا پیڑ دے گا، تو کیا وہی دعا میرے لیے بھی ہے؟ وہی دعا میرے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو اس پیڑ کو خرید کر لا کر دے گا اس کے لیے بھی یہ دعا ہے، اس کے لیے بھی یہ دعا ہے۔
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اس آدمی کے پیچھے، اس منافق کے پیچھے دوڑے، بولے بھائی رستے میں پکڑ لیا، بولے بھائی رکو رکو، بولا رکو کیا بات ہے، بولا اس پیڑ کو بیچو گے، بولا نا اللہ کے رسول کو میں نے منع کر دیا، تمہیں کیسے دے دوں گا، کیونکہ حضرت ابو درداء نے کہا کہ سوچ لو، منہ مانگی رقم دوں گا، کیا لوگے بولو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک باغیچہ تھا کھجوروں کا، 600 پیڑ تھے اس باغیچہ میں۔ کتنے پیڑ تھے بھائی بولو، بھائی بولیے بھائی، بولو بھائی، 600 پیڑ تھے اس باغیچہ میں۔ تو منافق کہنے لگا کیا دو گے، اس پیڑ کو اگر ہم تم کو بیچیں گے تو تم کیا دو گے، کہا کہ تم بولو، جو بولو گے ہم دیں گے۔ تو اس منافق نے کہا کہ اپنا باغیچہ کے وہ جو 600 پیڑ ہیں ہم کو دے دو، ایک پیڑ دے دیں گے۔ اور قربان جائیے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ پکا ہو، کہا کہ ہاں یہ تو بڑا سستا سودا ہوگا، کہا کہ اپنی زبان پہ پکا ہو، چلو میں نے 600 پیڑوں کا وہ باغیچہ تمہارے حوالے کیا، تم وہ ایک پیڑ ہمیں دے دو۔ قربان جائیے، سودا ہو گیا۔ حضرت ابو درداء اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ پیڑ لے کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو درداء کیسے خریدا، کہا کہ یا رسول اللہ ایک پیڑ کے بدلے میں اپنا باغیچے کا سارا پیڑ میں نے اسے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو درداء ان کے لیے، تمہارے لیے تو صرف ایک پیڑ کا وعدہ تھا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے 1,00,000 کھجوروں کا پیڑ لگایا ہوا ہے، درخت لگایا ہے، اور محل دیکھ رہا ہوں میں جنت میں تمہارے لیے ابو درداء۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اللہ مال دے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھائی کا زمین ہے، بھائی زمین کا مالک کس نے بنایا، بولا بھائی کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ میں یہ لباس پہنا ہوں، میں یہ لباس پہنا ہوں، یہ لباس کس نے پہنایا، اللہ نے پہنایا۔ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، میں اس کپڑے کو خریدا، درزی نے کپڑا سیا، اللہ نے پیسہ دیا، درزی کو میں نے پیسہ دیا، اس کپڑے کو اللہ نے پہنایا ہے۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، جو چیز بھی میرے پاس میں ہے یہ اللہ کا عطا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جیب میں پاکٹ ہے، اس میں پیسہ ہے، یہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں اور دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ انشاءاللہ خرچ کریں گے بھائی، بولیں خرچ کریں گے۔ الحمدللہ میرے ہاتھوں میں دیکھیے، میں نے ابھی اعلان نہیں کیا، میں نے ابھی چندہ کرنا شروع نہیں کیا۔ یہ خورشید بھائی ہیں، الحمدللہ انہوں نے 1000 روپے تعاون کرے، ارے ان کی بیٹی کی طرف سے الحمدللہ یہ چاندی کا ایک کنگن میرے ہاتھوں میں آیا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی۔ مال کی قربانی کس نے دی ہے؟ عورت کے ذات نے کری ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مکے میں سونے چاندی کی ڈھیر لگا دی تھی کہ اب مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں نچھاور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دولت کو اللہ کے راستے میں غریبوں میں مکے کی سرزمین میں صدقہ کر دیا۔ یہ چاندی، یہ سونا اللہ کے رسول نے مکے میں صدقہ کر دیا۔ ڈھیر لگا ہوا تھا سونے کا، چاندی کی ڈھیر لگی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ عنہا کی وہ دولت اللہ کے رسول کے قدموں میں آیا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے غربا میں، مساکینوں میں، محتاجوں میں اللہ اکبر کبیرہ صدقہ کر دیا۔ یہاں 5 بچوں کی دستار بندی ہوئی الحمدللہ۔ تو میرے بھائی، ایک حافظ قرآن، علماء فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اللہ کی حکم سے سفارش کر کے جنت میں 10 آدمی کو لے کر جائے گا۔ کتنے لوگوں کو لے جائے بھائی؟ 10 لوگوں کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
جس کے اوپر میں جہنم واجب ہو گئی ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، وہ حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا بھائی، بنائیں گے انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے؟ ارے جنت میں لے جانے والا تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اللہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے حافظ قرآن کو حکم دیں گے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا۔ وہ حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجوں میں اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن یہ رحمتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب، یہ ہدایت والی کتاب، اس لیے اس کتاب کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھو ثواب، جس کو چھو لو ثواب، جس کو سنو ثواب، جس کو پڑھو اس کا مقام کیا کہنا۔ بتا قرآن یہ کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، جو میرے اوپر عمل کرتا ہے، ہم اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ تو معزز سامعین کرام، 5 بچوں کی دستار بندی ہوئی، مجھے 5 آدمی چاہیے، ওনার জন্য আমি 10টে দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? আরে বলুন না, কত দোয়া করব? ادھر والے کتنا دعا کریں گے؟ 10 دعا کریں گے، 10۔ اور ہم مسافر ہیں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ کولکاتہ تھی کہ چولے کھانے ایسے سی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ایصال و ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر، اپنے مرنے والے مرحومین مرحومات کی ایصال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ جیسے ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم مدرسے میں چندہ دیں گے، جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا اللہ آپ کے مرنے والے کے ایصال و ثواب کے لیے ثواب صدقہ جاریہ شروع کر دے گا۔ کب تک چلے گا یہ صدقہ جاریہ؟ کب تک چلے گا؟ ثواب کب تک ملتا رہے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسہ، جس مدرسے کو، جس مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں کہ تعاون کریں گے، جس مدرسے کو آپ صدقہ کریں گے، جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گا اللہ آپ کے مرنے والے کے قبر پہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ماشاءاللہ 5 آدمی ہیں، دیکھیے مدرسے کو اس سے حوصلہ بڑھے گا۔ یہ چھوٹی سی رقم جو آپ سے مانگیں گے اس سے آپ غریب تو نہیں ہو جائیے گا، آپ غریب نہیں ہوئیے گا، اللہ اور آپ کو امیر کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے ہم ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اس لیے اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، مکھیا جی بیٹھے ہوئے ہیں، سرپنچ ہو، ممبر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، زمیندار ہو، مجھے 5 آدمی چاہیے ওনার জন্য আমি 10টে دعا করব، ہم 10 دعا اس کے لیے کرے گا۔ ہے کوئی پہلا ایسا نوجوان جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے، ہم بیسی نہیں مانگیں گے آپ سے، 5000 روپے نقد ہے نقد دے دیئے، نقد نہیں ہے تو لکھا دیئے لا کر، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا۔ اپنے ماں کا لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا کوئی ہے، ایسا ماں کا لخت جگر بیٹا کوئی ہے، انشاءاللہ کہ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 ٹکا چندہ دینے والا، تعاون کرنے والا، مدرسے کا میں تعاون کرنے والا اور مہمان رسول کی حوصلہ افزائی کرنے والا، ایسا کوئی سخی ہے، ایسا کوئی اللہ کا شیخ، ایسا کوئی نوجوان انشاءاللہ نقد ہے نقد دے دے، نقد نہیں دے انشاءاللہ اپنا نام لکھا دے۔ ہے کوئی میرا پہلا بھائی انشاءاللہ جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے، اپنے ماں باپ کوئی بیمار ہو، علاج کرتے کرتے تھک گئے، پورنیہ کٹھیار کرتے کرتے تھک گئے، بیمار اچھا نہیں ہو رہا، دوائی فائدہ نہیں کر رہی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو،
5,000 روپے صدقہ کرو، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، دعا ہو جائے گی، اللہ آپ کے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ پیسے کا کام ہے آنا جانا، یہ آتا جاتا رہے گا۔ پیسے کا کام ہے خرچ ہونا، یہ خرچ ہو جائے گا، لیکن مقدس ہے وہ پیسہ، بڑا پیارا ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، جو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے۔